اور اتنی وقیع شواہد اور دلائل کے ساتھ میرے پیشرو مقررین نے خطاب کیا اور اپنے قلبی جذبات کا جس طرح انہوں نے اظہار کیا اس سے ان کے خلوص کا مظاہرہ ہوتا تھا. بڑی جذباتی اور ایمان افروز تقاریر ہوئی ہیں، دلائل اور شواہد کی روشنی میں ہوئی. اس کے بعد اب کسی تقریر کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن مجھے بہرحال حکم دیا گیا ہے، میں بھی تھوڑی سی چند باتیں مختصر سی عرض کر کے آپ کا زیادہ قیمتی وقت نہیں لوں گا. اور میرے پیشرو مقررین نے جو کچھ فرمایا اس میں کسی اضافے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن بعض چیزوں کی وضاحت اور تشریح کرنے کے قابل بہرحال میں ہوں اور وہ پیش کرتا ہوں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک حد تک بہت اچھا ہوا. مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہوا، اگرچہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اگرچہ اس وقت کروڑوں مسلمانوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اور ان میں تھوڑا بہت میں بھی شامل ہوں. اگرچہ اس وقت عالم اسلام انتہائی نازک موڑ پر ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. صدام حسین کی شکل میں اپنی بقا کی، اسلام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہوا، اور اگر عالم اسلام نے اس سے پھر بھی سبق حاصل نہ کیا تو یہ اور برا ہوگا. اچھا اس اعتبار سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ فہد بن عبد العزیز خادم الحرمین ہے اور شہنشاہیت کا جامہ پہن کر کتاب و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت کی بار بار تکرار کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ خادم الحرمین بھی ہیں، محافظ حرمین بھی ہیں، اور غالباً سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اپنی لا علمی کے سبب یہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں بہرحال بادشاہت ہے اور سلطان ذل اللہ، سلطان اللہ کا سایہ ہے. بعض لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے کلمات ایجاد کر لیے تھے. سلطان ذل الہی ہے، اللہ کا سایہ ہے قوم پر. تو وہ مرعوبیت، وہ تقدس، قرآن و حدیث کا اس بار بار استعمال ہماری حکومت کتاب و سنت پر ہے. اب چاہے بنیادی حقوق معطل رہے، فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ رہے، ان کو پامال کیا جاتا رہے، لیکن قرآن و سنت کے نام پر بادشاہت چل رہی تھی. اور حرمین شریفین کا جب نام آتا تھا تو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان، مجھ جیسا گناہ گار اور سیاہکار مسلمان بھی ادب سے سر جھکا لیتا تھا کہ محافظ حرمین ہیں، خادم حرمین ہیں. لیکن اس جنگ نے یہ بتا دیا کہ قرآن و سنت کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا. محافظ حرمین کے نام پر حرمین کے محافظ حرمین خائن الحرمین ثابت ہوئے. وہ لوگ کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے محافظ بننے کا اعلان کرتے تھے وہ اسلام کے سب سے بڑے مجرم ثابت ہوئے اور ان کے منہ سے نقاب ہٹ گئی، نقاب نچ گئی. اور معلوم یہ ہوا کہ وہ امریکی ایجنٹوں کا، سامراجی ایجنٹوں کا کردار ادا کر رہے تھے. فہد بن عبد العزیز سعودی عرب کے بادشاہ، ان کا اصل روپ اب آپ کے سامنے آ گیا. اسی طرح سے
اس جنگ نے یہاں بہت سے اچھے کام ہوئے اس جنگ کے ذریعے سے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب پاکستان میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت ہے. اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت ہے اور اسلام کے ٹھیکیدار بن کر برسر اقتدار آئے. لیکن اب معلوم ہوا اس جنگ نے اسلامی جمہوری اتحاد کے چہرے پر سے بھی اسلام کا نقاب اتار دیا, جمہوریت کا بھی نقاب اتر گیا. معلوم ہوا کہ اسلامی یہودی اتحاد ہے. امریکہ کے ایجنٹوں کو, برطانیہ کے دلدالوں اور یہودیوں کے یہودیت کے محافظوں کا بڑی آسانی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ حافظ الاسد کون ہے, حسنی مبارک کون ہے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کی حکومت میں غلام اسحاق کون ہے. وہ غلام اسحاق نہیں ہے. معلوم ہو گیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ فہد بن عبد العزیز خادم الحرمین نہیں ہے, جارج بن بش خادم الحرمین. یہ سب پتہ چل گیا. اس جنگ نے بتا دیا کہ اسلام کا دشمن کون ہے اور اسلام کا غازی کون ہے. اس جنگ نے بتا دیا کہ صدیوں سے اگر کسی ماں کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوا تو یقیناً اس کا روح اب پیدا ہو چکا ہے اور وہ مقابلے کر رہا ہے. اس دور میں اس تاریخ بہت سے اوراق الٹ دی. قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی گئی, ریڈیو اور ٹی وی سے پڑھی گئی. میں کبھی بھی پاکستان کے امریکی ایجنٹ سربراہوں کا کوئی خطاب کبھی نہیں سنتا. اور نہ مجھے ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے اور ویسے بھی اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. اور نہ ہی میں نے پرسوں پاکستان کے اسلامی وزیر اعظم کی تقریر سنی, وہ بھی نہیں سنی. دوسرے دن اخبارات میں آئی, میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور صبح سے ٹیلی فونوں کا سلسلہ شروع ہوا. رات کو میں کسی جگہ محفل میلاد شریف کی تقریب میں گیا ہوا تھا. اس میں مجھے صبح کو لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہ تو قرآن شریف کی آیت پڑھ کر تقریر ہوئی ہے. اچھا, اب میں نے اخبارات میں تلاش کیا ابھی کون سی آیت پڑھی گئی تھی, معلوم تو ہو. اس لیے کہ بہرحال میں نے کہا کہ شاید قرآن شریف کی کوئی آیت ایسی علماء سو حکومت وقت کو مل جاتے ہیں, شاید امریکہ کی حمایت میں, یہودیوں کی حمایت میں کوئی آیت اتری ہو, دیکھا جائے. اور میرے علم میں نہ آئی ہو, حالانکہ اب میری عمر بھی گزر گئی ہے, بڑے بڑے بزرگوں سے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے اور اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ قبر میں اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. ظاہر 60 سے اوپر عمر ہے. میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے ایسی آیت میری نظر سے نہ گزری ہو تو شاید وہ پڑھی گئی ہو. وہ آیت یہ تھی, دیکھا اس کو بڑے غور سے,